السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ الاول والآخر والظاہر والباطن، خلق فسوى وقدر فہدى بیدہ ملکوت کل شیء وهو يجير ولا يجار عليه، احمده سبحانه واشکر واتوب الیہ واستغفرہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن سار على نهجہ واقتفى بہدیہ الی یوم الدین۔ اما بعد، آج ہمارے پاس رافضہ کے عقائد کا آخری حصہ ہے، جس کے ساتھ ہم ان کے عقائد اور ان پر حکم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان کی تکفیر جائز ہے نہیں جائز ہے، اور کس اعتبار سے ہمارا ان کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی رافضہ کا جو موضوع ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ باطنیہ کے عقائد اور نظریات، اور باطنیہ کون ہیں، باطنیین، اس کا انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ تعارف کریں گے۔ اس کے بعد دیگر کچھ ہمارے پاس فرقے ہیں اسلامی فرقوں میں سے، ان کا انشاءاللہ ہم تعارف کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور موضوعات ابھی تک کافی سارے باقی ہیں، لیکن کوشش یہ ہے کہ جو اہم ہیں، جن کی ضرورت ہے زیادہ، ان کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ باقی جو آپ سنتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً اور کچھ چیزیں اور ہیں، ان کو اگر نہ بھی پڑھے گئے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس جو رافضہ کے عقائد میں سے چھٹا عقیدہ ہے وہ ہے قرآن کریم کے حوالے سے ان کا موقف اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جو شیعہ ہیں عمومی طور پر، ان کے جو اہل غلو ہیں، ان میں سے جو غلو کرنے والے فرقے ہیں، اور ان کی تفصیل ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ کون سے گروہ ان میں سے اہل غلو ہیں اور کون سے اہل غلو نہیں ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ان کے اندر غلو موجود ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن کریم میں تحریف اور نقص واقع ہوا ہے، اور اس عقیدے کا اظہار ان کے عام لوگوں نے نہیں، نہ ان کے چھوٹے چھوٹے علماء نے، بلکہ ان کے خاص اور بڑے علماء نے اس کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ القمی ہے، کلینی ہے، تبرسی ہے، مجلسی ہے، نعمت اللہ جزائری ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا جو ہے وہ صراحتاً اس بات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں ان میں تحریف ہے یا نقص ہے، خصوصاً جن کا تعلق جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے اندر حضرت علی کے فضائل چونکہ بیان ہوئے تھے، حضرت علی کے اور آل بیت کے مقام و مرتبے پہ بات ہوئی تھی، اس وجہ سے نعوذ باللہ ابو بکر نے چونکہ قرآن جمع کروایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم وہ جامع ہیں، جامع القرآن ہے، تو انہوں نے قرآن کریم پوری امت میں آگے لکھوا کر اس کے نسخے جو ہیں وہ پھیلائے ہیں۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ صحابہ کرام جمع کرنے والوں کو کہا تھا کہ تم علی کے فضائل کو نکال دو، آل بیت کے فضائل کو نکال دو، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ان میں کچھ آیات ایسی ہیں جن میں تحریف ہوئی ہے۔ کہاں جی؟ کہتے ہیں کہ وہ مہاجرین اور انصار اور بعض قریش کی مذمت میں تھی، مہاجرین اور انصار اور بعض قریش کی مذمت میں کچھ آیات ایسی تھیں جن کو جو ہے وہ ان صحابہ کرام نے نعوذ باللہ حذف کر دیا، اور اس میں سے جو ہے وہ ختم کر دیا، یعنی جو ان کے اپنے خلاف تھی ان کو حذف کر دیا، اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں تھی ان کو نعوذ باللہ جو ہے ان کو یا تو بدل دیا یا ان کو بھی حذف کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت علی کہاں تھے؟ یہ سوال ہے نا، علی تو شیر خدا ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے اس وقت؟ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ قرآن کے اندر تو تحریف کر دی گئی ہے؟ یعنی بڑی عجیب بات اس قوم کے، آپ دیکھیں کہ اقوال کے اندر کس قدر تعارض اور تناقض ہے، کہ ایک طرف تو مشکل کشا کے نعرے لگاتے ہیں اور علی مشکل کشا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے تحریف ہونے پہ خاموش رہے۔ بڑی عجیب بات ہے، مرحب کو دو ٹکڑے کر دیں اور خیبر کے قلعے کو توڑ دیں، خیبر کے قلعے کے دروازے کو توڑ دیں، اور ان کے بقول وہ پورے دروازے کو ڈال بنا لیں۔ اور دروازہ پتہ کتنا بڑا ہوتا تھا؟ تقریباً میرے خیال میں کوئی وہ دروازے جو قلعوں کے ہوتے تھے بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے، آپ نے شاہی قلعے کے اندر دیکھا ہوگا، جو شاہی قلعہ ہے لاہور کے اندر، اس کا کتنا بڑا دروازہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا، تو اتنے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے دروازے کو ڈال بنا لیا۔ اچھا جی، ڈال تو تلوار کہاں سے چلاتے تھے؟ اتنا بڑا دروازہ تھا تو اس کو ڈال بنا کر تلوار کہاں سے چلاتے تھے؟ ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ جب اتنی بڑی ڈال ہو تو تلوار کیسے چلائی جائے گی؟
یعنی آپ ایک طرف قوم کی مبالغہ رائیاں دیکھیں، اور یہاں تک کہتے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مرحب کو دو ٹکڑے کیا تو ان کی جو ذوالفقار تلوار ہے وہ زمین کاٹتی چلی گئی، پہلی زمین تلوار نے کاٹی، دوسری کاٹی، تیسری کاٹی، چوتھی زمین بھی کاٹ دی، پانچویں زمین بھی کاٹ دی، چھٹی زمین بھی کاٹ دی، ساتویں زمین کاٹنے لگی تو ناؤذ باللہ کہتے ہیں اللہ کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ بات ذرا سنیں، یہ ان کے کئی جو ذاکر حضرات ہیں ان کی زبان سے آپ نے الفاظ سنے ہوں گے۔ کہتے جب ساتویں زمین کاٹنے لگی تو اللہ تعالیٰ کو ناؤذ باللہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں دنیا کا نظام درم برم نہ ہو جائے، کہیں دنیا کا نظام، یعنی ایک طرف تو یہاں اس انداز میں مبالغہ آرائیاں ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کے اندر صحابہ کرام نے قرآن کریم میں تحریف کر دی اور ان کے فضائل کی آیات کو نکال دیا۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ حیران ہوں گے اس قوم کی بونگیوں پر، اور اس قوم کی جو آپ سمجھ لیں کہ تناقض ہے اور تعارض ہے، ان کی باتوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف حضرت علی کو ناؤذ باللہ اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دوسری طرف جو ہے کہتے ہیں ان کی موجودگی میں ان سے حق خلافت غصب کر لیا گیا، ان کی موجودگی میں قرآن سے وہ آیات نکال دی گئی جو ان کے فضائل اور مناقب کے اندر تھی، اور ان کی موجودگی کے اندر جو ہے مہاجرین و انصار نے اپنے جو مذمت میں آیات تھی ان کو بدل دیا یا ان کے اندر تحریف کر دی۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور علی خاموش ہے، اور معصوم ائمہ بھی ساتھ خاموش ہیں، حسن بھی ہے، حسین بھی ہیں، اور یہ سارے لوگ موجود ہیں اور پھر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بڑی حیرانگی والی بات ہے، یعنی کیا یہ ائمہ کی توہین نہیں؟ کیا یہ حضرت علی کی توہین نہیں اس انداز میں؟ بڑی عجیب بات ہے۔ میں اس پہ کچھ تفصیلی رد نہیں لکھوں گا اور نہ اس پہ کوئی تفصیلی بات کروں گا، میرے خیال میں یہ اشارے کافی ہیں، یہی چیز کافی ہے کہ آپ اس قوم کے آپ دیکھیں تضاد کس قدر ہے ان کے اقوال کے اندر۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک قرآن کریم جیسے نازل ہوا اسی طرح اسے سوائے حضرت علی کے کسی نے جمع نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن نازل کرتا تھا نا، علی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اور وہ مصحف فاطمہ کے اندر ہے، مصحف فاطمہ غائب ہے، ان قریب ہمارے ہاتھ لگے گا، اور کہتے ہیں مصحف فاطمہ جو ہے قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا ان کا یہ اعتقاد ہے کہ مکمل مصحف ان سے مفقود ہے، جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے مصحف عثمانی سے کئی گنا بڑا ہے، اور ان قریب کہتے ہیں ہمارے ہاتھ لگے گا۔ انہوں نے اپنی کتب میں قرآن کریم کے محرف آیات بھی درج کی، کہتے ہیں کہ سورۃ الولایہ اور اسی طرح جو ہے وہ سورۃ النورین، سورۃ النورین، سورۃ الولایہ، یہ کہتے ہیں قرآن کریم سے صحابہ نے نعوذ باللہ حذف کر دی، ختم کر دی۔ اور یہ ذرا آئیے سنیے، کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر مصحف عثمانی سے یہ جو ہے وہ صورتیں دونوں حذف کر دی ہیں، اور وہ صورتیں کیا ہیں ذرا سنیے۔ کہتے ہیں سورۃ الولایہ 7 آیات، کہتے ہیں اس کی 7 آیات ہیں جی۔ چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالنبی والولی الذین بعثناہما بہدیانکم۔ آپ ذرا الفاظ سنتے جائیں، کس قدر رقاقت ہے، کس قدر کمزوری ہے، کس قدر غلطیاں ہیں۔ الی الصراط المستقیم، الی الصراط المستقیم، نبی وولی بعضها من بعض وانا العلیم الخبیر۔ کیا بات ہے جی! میں کہوں، اگر یہ کہوں کہ یہ بالکل وہ اہل مکہ کی طرح جنہوں نے کہا تھا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، کہ ہاتھی ہاتھی ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا سونڈ ہوتا ہے، اور اس کی سونڈ لمبا ہوتا ہے، اس کی سونڈ، اور اس کی جو دم ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ آیات بنائی قرآن کریم کے مقابلے کے اندر۔ اور اس طرح تو پھر ہمارے ہاں کئی لوگ وہ ایک لطیفہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں الدال ومدال وما ادراک مدال یدل علی قلت المال وکثرت العیال، کہ جو دال ہوتی ہے، دال دال ہی ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ دال کیا ہے؟ کثرت عیال کی دلیل ہے اور مال کی قلت کی دلیل ہے، یعنی اگر فیملی بڑی ہو مال تھوڑا ہو تو پھر دال فائدہ دیتی ہے۔ الدال ومدال وما ادراک مدال یدل علی قلت المال وکثرت العیال۔ اس طرح تو پھر کوئی بھی بندہ بنا لے گا، اگر یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کریم کا اعجاز لفظی بھی ہے، معنوی بھی ہے، حکمی بھی ہے، اس کی حکمتیں، اس کے احکام، اس کے معنی، اور اس کی عربی عبارتیں، اس کے الفاظ، اس کی سیاقت اور اس کی ترتیب، اس کا نظم و نسق، اور اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے، اس کا مقابلہ یہ لوگ کریں گے اٹھ کے؟ اور مجھے بتائیے قرآن کریم کو بدنام کرنے والی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے رقیق اور کمزور الفاظ اور عبارتیں لا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی جائیں؟ اس سے بڑا اور مجھے بتائیے کفر کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ نبی و ولی بعضها من بعض وانا العلیم الخبیر۔ ان الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعیم والذین اذا تلیت علیہم آیاتنا كانوا بآیاتنا مکذبون۔ ان لهم
इन लहुम फी जहन्नम मकामन अजीमन, मुझे बताइए, बिल्लाहिल अज़ीम, बिल्लाहिल अज़ीम, एक आलिम तो दरकिनार, अगर एक जाहिल आमी बंदे के सामने भी ये पढ़ा जाए ना तो वो भी कहेगा ये कुरान नहीं, वो भी कहेगा ये कुरान नहीं। वल्लदीन इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुना कानू बिआयातिना मुकज़्ज़िबून इन्न लहुम फी जहन्नम मकामन अज़ीमन। अब ये मकामन अज़ीमन ये कोई सियाक है? क्या ये तनासुक है? कोई अल्फाज का आपस में रबत है? इंतहाई किस्म की कमजोर और रकीक बातें, और कोशिश की कि कुरान करीम की आयात से जुमले लिए जाएं। इदा इदा नूदिया लहुम यौमल क़ियामति ऐन ज़ालिमून। अब मुझे बताइए, ये इदा नूदिया लहुम यौमल क़ियामति ये कोई इबारत है, जोड़ है? ऐन ज़ालिमून, ऐन ज़ालिमून, अब आप ऐन ज़ालिमून अल मुकज़्ज़िबून लिल मुरसलीन। यानी आप देखें कि किस कदर रकीक और किस कदर जो है वो कमजोर इबारतें हैं कि ए ईमान वालो आमीनू, ईमान लाओ नबी के साथ और वली के साथ, वो अल्लादैनी यानी नबी और वली, अल्लादैनी बोईसा जो मबूस किए गए, हुमा दोनों। अब बोईसा के अंदर हुमा मौजूद है, इनको इतना पता नहीं है कि हुमा को लाने की यहाँ जरूरत नहीं, अल्लादैनी भी कह रहे और हुमा भी कह रहे। यानी इससे ज्यादा इसकी रकाकत और इसकी कमजोरी और झूठा होने की क्या दलील हो सकती है कि अल्लादैनी भी ला रहे हैं और फिर बाद में बोईसा हुमा और बात ना हुमा। अब ये कैसे ला रहे हैं? बात ना हुमा, अल्लाह दईनी भी कह रहे हैं और बात ना हुमा भी कह रहे हैं, यानी किस कदर ये रिकाकत है अल्फाज के अंदर। कहते हैं हमने उनको भेजा है तुम्हारी हिदायत, भी हिदायत ही को माना चाहिए था, तो आगे लिखा बिहदियानी को या सिरातिल मुस्तकीम, सिरातिल मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करने के लिए हमने उनको मबूस किया है, भेजा है। यानी वली और नबी, वली से मुराद अली, नबीयुन व वलीयुन, नबी और वली बादुहा मिन बादिन, बाज बाज से है। वह अनल अलीमुल खबीर, और मैं अलीमुल खबीर हूँ, वह अनल अलीमुल खबीर और मैं अलीमुल खबीर हूँ। यहाँ नबीयुन व वलीयुन बादुहा मिन बादिन, अल अलीमुल खबीर नहीं आना चाहिए, अल अलीमुल खबीर नहीं आना चाहिए था। बकौल इनके, अगर ये कुरान है तो यहाँ अल्लाह ताला की सिफात में से ये सिफात नहीं आनी चाहिए। नबीयुन व वलीयुन बादुहा मिन बादिन की जगह आना चाहिए था कदीर आना चाहिए था, हकीम आना चाहिए था, ना कि अलीम और खबीर आना चाहिए था। और बाद में जो चीजें हैं बस छोड़ें आप। इसके बाद जो है आप देखें किस कदर फजूल कलाम है और रकीक है, और दावा किया जाता है कि नाउज़ अल्लाह की कलाम। इसी तरह इनके यहाँ एक दूसरी सूरत भी है जिसे सूरत नूरीन सूरत नूरैन कहते हैं, सूरत नूरैन। और वो क्या है? कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिन नूरैन, आमिनू बिन नूरैन अंज़लनाहुमा यतलुवानि अलैकुम आयाती व युहज़िरानिकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम बादुहा मिन बादिन व अना समीउल अलीम। इन्नल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि व रसूलिही फी आयातिन लहुम जन्नातिन नईम, लहुम जन्नातिन नईम, लहुम जन्नातुन नईम वल्लज़ीना कफ़रू मिन बादिहिम मा आमनू बिनक़दिहिम मीसाक़हुम व मा अहदहुम रसूलु अलैहि युक़ज़फ़ूना फ़िल जहीम ज़लमू अनफ़ुसहुम व असौ वसिय्यत रसूलि उलाइका युस्क़ौना मिन हमीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इसका जरा तर्जुमा सुनिए। कहते हैं अहले ईमान, ईमान लाओ दो नूरों के साथ, वो दो नूर अंज़लनाहुमा जिन दोनों को हमने उतारा, मुराद नबी और अली है। यतलुवानी अलैकुम तिलावत करते हैं तुम्हारे ऊपर आयाती मेरी आयात, व युहद्दिरानिकुम और तुम्हें डराते हैं, अज़ाब यौमिन अज़ीम उस बड़े दिन के अजाब से। बादुहा बादुहुमा मिन बादिन इनका बाज बाज से है, व अना समीउल अलीम और मैं सुनने वाला और जानने वाला। यहाँ भी वही गलती, इन अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह बेशक वो लोग जो अल्लाह ताला के वादों को पूरा करते हैं उसके रसूल के, फी आयातिन लहुम, फी आयातिन यानी आयात में जो मज़कूर है, फी आयातिन यानी जो आयात में मज़कूर है, आगे लहुम जन्नातुन उनके लिए यानी नेमतों वाले बागात और जन्नात। वल्लज़ीना कफ़रू मिन बादी मा आमन और वो लोग जिन्होंने कुफर किया ईमान लाने के बाद, इशारा सहाबा की तरफ है, अबू बकर उमर और खुलफाए राशिदीन की तरफ है। वल्लज़ीना कफ़रू मिन बादी मा आमन और वो लोग जिन्होंने कुफर किया ईमान लाने के बाद, बिनक़दिहिम मीसाक़हुम यानी अपने मिसाक और वादे को पुख्ता कर लेने के बाद तोड़ने की वजह से, तोड़ने के सब। और वो क्या है? वो कहते हैं कि वो अली की विलायत, अली की खिलाफत और उनकी वसीयत है जिस पर उन्होंने उसका निफाज नहीं किया और उसको तोड़ दिया। नबी ने कहा था मेरे बाद अली वसी होंगे और वो खलीफा होंगे, उन्होंने तोड़ दिया इसको। फिर यहाँ भी मुराद सहाबाई कराम है। नाउज़ बिल्लाह, आप जरा अंदाजा लगाएं किस कदर वईदें बताई जा रही है नबी के साथियों और सहाबा के लिए। कहते हैं कि वल्लज़ीना कफ़रू मिन बादी मा आमनू और लोग जिन्होंने कुफर किया ईमान लाने के बाद, किस वजह से? बिनक़दी मीसाक़हुम अपना अहद और वादा पुख्ता कर लेने के बाद उसको तोड़ने की वजह से। और मा अहदहुम रसूल अलैहि जिस पर रसूल ने उनसे मुआहदा किया था,
युक़ज़फ़ून फ़िल जहीम, जहन्नम में फेंके जाएं। ज़लमू अनफुसहुम, अब किस कदर रकाकत है, किस कदर कमजोरी इबारत के अंदर, किस कदर उसलूब कमजोर है। ये तो वहां जो बंगाली जाते हैं ना, वहां जो बंगाली जाते हैं ना काम करने के लिए सऊदी अरब के अंदर, खलीजी मालिक के अंदर, इससे अच्छी तो वो अरबी लिख लेंगे, इससे अच्छी तो वो अरबी लिख लेंगे जो इन्होंने लिखी है। नाउज़ुबिल्लाह, ये अल्लाह की कलाम है। कहते हैं कि ग़लमू अनफुसहुम वासव रसूला, इन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, रसूल वासव वसीयत रसूल, रसूल की वसीयत की नाफरमानी की। उलाइका, यही वो लोग हैं, युस्कौना मिन हमीम, जहन्नम के खोलते हुए पानी से पिलाए जाए, इनको जहन्नम का खोलता हो। और ये बहुत बड़ी सूरत है, ये इनकी बहुत बड़ी सूरत है, तकरीबन 2-3 पेजेस पर है। मैंने उसको इस वजह से आखिर में लिख दिया इला आखिरी, अगर ना ये तकरीबन 2-3 पेजेस पर ये सूरत है। और ये कहाँ है, ये किताब है फस्लुल खिताब तबरसी की, उसके सफा नंबर 156 से 157 तक। और ये तबरसी जो है, ये जब फौत हुआ, जिसको बकायदा जो करबला है उसके अंदर दफन किया गया, बड़े बड़े जो है वो टशन बशन के साथ। और उसका यानी ये क्रेडिट उसको इतना बड़ा क्यों मिला है, इतना बड़ा इनाम, ये नाउज़ुबिल्लाह सहाबाई कराम की तकफीर करने, कुरान की तहरीफ करने, और कुरान करीम की ये 2 सूरतें जो नाउज़ुबिल्लाह गुम हो गई थी वो तलाश करने पर जो है वो इसको, आप अगर गूगल पे लिखे ना सूरतुल विलाया या सूरतुल नूरैन, तो ये आपको पूरी इसकी जो है वो मखतूत मिल जाएगा, हाथ से लिखा हुआ पूरा। इस तरह उन्होंने बकायदा इसकी अलग अलग सूरतें बनाई हुई, और ऊपर लिखा हुआ है सूरतुल विलाया और सूरतुल नूरैन। ये मौजूद है, गूगल पे मौजूद है, उसकी तस्वीर बकायदा मौजूद है। इसके अलावा ये तो 2 मिसालें आपके सामने रखी गई हैं। इसके अलावा इनकी कुतुब में इसी किताब अगर आप देख लें फस्लुल खिताब, तो ये है ही कुरान करीम की तहरीफ को साबित करने के लिए। फस्लुल खिताब फी तहरीफी किताब रब्बिल अरबाब, और इस तरह का तकरीबन नाम है फस्लुल खिताब, पूरा नाम इसका फस्लुल खिताब फी तहरीफी किताबी रब्बिल अरबाब, या इस तरह का नाम है पूरा आखिर में। तो इसके अंदर बकायदा उसने साबित किया है कि इसमें तहरीफ कुरान करीम के अंदर, और बल्कि आखिरी उम्र में अपनी वफात से पहले उसने बकायदा जो लोगों ने इतराजात किए थे उस पर उसने दिफा किया है, जवाब दिया है कि ये तुम गलत हो और मैं जो बातें की है वो सारी सही हैं। और इसी तरह जरा मजीद देखिए, अल कुलैनी की काफी में है, चले ये तो फस्ल किताब है, एक दूसरे कुलैनी की इबारत पढ़ लेते हैं। कुलैनी की किताब जो है वो काफी में है, अन नबी बसीर अन नबी अब्दुल्ला, अबू बसीर कौन है, अबू अब्दुल्ला कौन है, कोई पता नहीं, ये सारे मजाहिलों की लाइन लगी हुई है। अबू बसीर से वो अबू अब्दुल्ला से बयान करते हैं अल्लाह ताला के फरमान के बारे में, फी कौलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला के फरमान के बारे में। और वो कौन सा फरमान है अल्लाह ताला का, जरा सुनिए। कहते हैं वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फी विलायति अली व विलायति अइम्मति मिन बादिही फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अलैहि मिनल्लाहि मा यस्तहिक़ून, अलैहि मिनल्लाहि मा यस्तहिक़ून। कहते हैं ये कुरान की आयत इस बारे में कौन फरमाते हैं, अबू बसीर अबू अब्दुल्ला, हाकाज़ा उनज़िलत, इसी तरह उतारी है, अल्लाह ने इसी तरह उतारी है। ये आयत पढ़ रहे हैं, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फी विलायति अली व विलायति अइम्मति मिन बादिही फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, कि जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है अली की विलायत में, उसको मानने में, और अइम्मा की विलायत को मानने में, मिन बादी, उसके बाद, फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी इसने हासिल कर ली। आगे कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन सिनान अबू अब्दुल्ला से बयान करते हैं अलैहिस्सलाम से, फी कौलिही, अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में। ये भी एक आयत गड़ी हुई है, तहरीर की दलील। कहते हैं वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल कलिमातिन फी मुहम्मदिन व अलीय्यिन व फातिमा वल हसन वल हुसैन वल अइम्मति अलैहिमुस्सलाम मिन दुर्रियतिहिम फनसी, कि हमने अलबत्ता जो है वो मुआहदा लिया, अहद किया आदम अलैहिस्सलाम, उनके सुपुर्द किया ये अहद हमने, मिन 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 कब्ल, इससे पहले, कलिमात, उन कलिमात हैं, फी मोहम्मद में, मोहम्मद करीम में, अली में, फातिमा और हसन हुसैन में, वल अइम्मा, और अइम्मा मासूमीन में, मिन दुर्रियतिहिम, उनकी औलादों में से आगे, फनसिया, लेकिन आदम ये भूल गए, आदम भी भूल गए नाउज़ुबिल्लाह। तो आदम जो भूले हैं, कहते हैं वो ये मुराद है कि अल्लाह ताला ने उनको अली के बारे में, फातिमा के बारे में, हसन और हुसैन और अइम्मा के बारे में जो कलिमात उनको सिखाए थे वो भूल गए। वलियाज़ुबिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, व हकज़ा वल्लाहि उनज़िलत अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहते हैं, जो अबू अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह की कसम, इसी तरह मोहम्मद करीम पर यह आयत नाज़िल, वलक़द आहिदना इला आदम मिन क़ब्ल कलिमात मिन मुहम्मद व अली व फातिमा वल हसन, ये आखिर तक। तीसरे मुकाम पे कहते हैं अन जाबिर, जाबिर से रिवायत करते हैं, काला कहते हैं नज़लत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए बिहाज़िल आयत अला मुहम्मदिन हाकज़ा, मोहम्मद करीम पर इसी तरह लेकर। और वो क्या है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फी अलिय्यिन फातू बिसूरतिन मिन मिथलिही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम
शक में हो, मिम्मा उस चीज से, नज़लना अला अब्दीना जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर उतारी, फी अली अली की फजीलत में, फातू बिसूरत में मिसली, तो इस तरह की कोई और सूरत लेकर आओ। अब आप अंदाजा कर लें जरा कि किस कदर ये तहरीफ की जा रही है। और कहते हैं वान रिदा, अली रजा से जो है वो मरवी है, फी कौलिल्लाहि अज़्ज़ वजल, अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में। और फरमान के अल्लाह ताला का कहते हैं, काबूरा अलल मुशरिकीना, काबूरा अलल मुशरिकीना बिविलायति अली मा तदऊहुम इलैहि या मुहम्मदु विलायत अली। मुशरिकीन पर बारी है अली की विलायत को तस्लीम करना। मा तदऊम इलैहि या मुहम्मदु, जिसकी तरफ तुम्हें दावत देने के लिए भेजा गया है मोहम्मद, वो अली की विलायत। नाउज़ बिल्लाह, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद ये बना रहे हैं कि वो अली की विलायत को मनवाना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद था। तो मुझे बताइए, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने उस विलायत को कितनी जगह जिक्र किया है, कहां कहां जाकर अली की विलायत को जिक्र किया है? अगर वाकई नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद जो है वो अली की विलायत को मनवाना था, तो अल्लाह के नबी तो अपनी हर दावत में, हर खुतबे में जिक्र करते, हर खुतबे में जिक्र करना चाहिए था। अहले मक्का को भी खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर भी, जुमा खुतबा, खुतबा जुमा के अंदर भी आपको हर दफा ये जिक्र खुतबा हाजा के अंदर जिक्र करना चाहिए, जहां आपने सारी चीजें जिक्र करते थे, इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार वगैरह, वहां ये भी जिक्र करना चाहिए था, अशहदु अन्ना अलियन वलियुल्लाह और वसी रसूलिल्लाह और वसीयत और वसी, ये जिक्र करना चाहिए था। नाउज़ु बिल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह, नबी कायनात ने खयानत की है इस चीज के अंदर कि उन्होंने अली की विलायत को बयान नहीं किया। फिर कैसी बात है ये आयत? कहते हैं जी काबूर अलल मुशरिकीना, मुशरिकीन पर बारी है, बोझल है अली की विलायत को तस्लीम करना। नाउज़ु बिल्लाह, इशारा कर रहे हैं अबू बकर, उमर और सहाबाए किराम की तरफ। इसको हम सवाए बोहतान के कुछ नहीं कहेंगे, इसको हम सवाए बोहतान के कुछ भी नहीं कहेंगे। आलू सुन्ना का अकीदा यह है कि कुरान करीम मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह ताला ने जिब्रील को दिया, जिब्रील नबी अलैहिस्सलाम पर लेकर आए, और ये अल्लाह की हकीकी कलाम है, जैसे अल्लाह ने चाहा उस तरह कलाम की। और ये कुरान करीम क़यामत तक महफूज है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और सहाबाए किराम ने जिस तरह अल्लाह ताला ने नबी कायनात पर उसको उतारा था और आपने लिखवाया था, उसी तरह सहाबाए किराम ने उसको लिखा हुआ जमा करके, मजीद उससे नुस्खे जो है वो नकल करके उसको पूरी उम्मत में आम किया है और फैलाया है, और उम्मत में उसको जो है वो उसको जो है वो आम किया है। और आज भी उस कुरान करीम के महफूज होने की दलील ये है कि कुरान करीम के दुनिया में जितने भी नुस्खे मौजूद हैं, वो कदीम हूँ या जदीद हूँ, 1000 साल पुराने हूँ, 1200 साल पुराने हूँ, 900 साल पुराने हूँ, 100 साल पुराने हूँ, 200 साल पुराने हूँ, उनमें किसी नुस्खे में दूसरे से ना आयात में तरतीब का फर्क है, और ना जो है वो आयात में फर्क है, और ना सूरतों में फर्क है, और ना ही किसी किस्म की कमी और बेशी है। उसी तरह कुरान करीम की जितनी सूरतें ये मशरिक के नुस्खे के अंदर है, उतनी मगरिब के, शुमाल और जुनूब के अंदर कोई फर्क नहीं है। और अगर ये कुरान में तहरीफ होती तो यकीनन इन खबीसों की कलाम के अंदर जिस कदर तारुज और तनाकुज और जो है वो तजाद है, इस कदर कुरान करीम के अंदर भी होता। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये कुरान करीम गैरुल्लाह की तरफ से होता तो इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाया जाता। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का वादा किया है, तो उलमाए किराम फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसमें कुरान करीम और कुरान करीम को महफूज करने वाले सारे उलूम भी क़यामत तक महफूज रहेंगे। कुरान करीम को महफूज करने वाले सारे उलूम भी क़यामत तक जो है वो महफूज रहेंगे। लिहाजा सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान है अल्लाह ताला की ज़ात पर भी, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम पर भी, मोहम्मद करीम के साथियों और आपके सहाबा पर भी, कि नाउज़ु बिल्लाह अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ये फ़ज़ाइल हैं जो कि उस कुरान करीम के अंदर से ख़त्म कर दिए गए, हज़फ कर दिए गए। और अल्लाह कह रहा है कि मैं कुरान करीम की हिफाजत करूंगा, और ये कह रहे हैं कि उसके अंदर से तहरीफ हुई है, रद्द बदल हुई है, और फुला है। हालांकि अफसोस की बात है कि बाज़ कुफ़ार ने, बाज़ मुशरिकीन ने, बाज़ मुल्हिदीन ने, बाज़ मुस्तशरिकीन ने इस बात का इजहार और इस बात का इकरार किया है कि मोहम्मद करीम के साथियों ने जिस कदर उसकी शरीयत को महफूज किया है, शायद ही किसी उम्मत के अंदर इसकी कोई मिसाल मिलती हो। लेकिन अफसोस है कि ये लोग उनसे भी गए गुजरे हैं कि इन्होंने कहा कि मोहम्मद करीम के साथियों ने जो है वो नाउज़ बिल्लाह कुरान करीम को बदल दिया, अली के फ़ज़ाइल को ख़त्म कर दिया, और फुला है और फुला है, और कुछ सूरतुल विलाया के नाम से, सूरतुन नूरैन के नाम से, और कुछ ऐसी आयात मन गढ़ बनाकर जो है उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की। और इस पर जो है मजीद तबसरे की जरूरत नहीं है, इसे नकल कर देना ही तबसरा है, इनकी इन इबारतों को नकल कर देना ही हकीकत में ये तबसरा है। सहाबाए किराम के मुतालिक राफिज़ा का क्या मौक़िफ़ है, ये हमारे पास 7वां इनका अकीदा है।
اور اس کے بارے میں ہم متعدد بار پڑھ چکے ہیں، اور صرف اختصار کے ساتھ دو چار چیزیں یہاں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، باقی ان کا عقیدہ ہم تفصیل سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ صحابہ کرام کی عداوت میں یہ گروہ تمام مخالفین سے زیادہ انتہا کو پہنچا ہوا، انتہائی آپ سمجھ لیں کہ گھٹیا گروہ۔ انہوں نے ان میں سے اکثر کی تکفیر کی صحابہ کرام میں سے، اور ان میں سے افضل ترین پر مرتد ہونے کے حکم لگائے، اور دن رات ان پر تان و تشنی اور لان تان کرنے کو عبادت سمجھا۔ دن رات ان افضل ترین ہستیوں پر اور معزز ترین ہستیوں پر جو ہے اگر ان کو کہا جائے نفوس قدسیہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، ان پر جو ہے وہ دن رات لعنت اور تان و تشنی کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ لفظ اشرا مبشرہ ان کو انتہا درجے کی اس سے نفرت ہے، لفظ اشرا مبشرہ سے ان کو انتہا درجے کی نفرت ہے، اور یہ سننا گوارا نہیں کرتے۔ ان کی کتب میں سے شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو، یا شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہے جو اس سب و شتم اور اس تان و تشنیع سے خالی ہو۔ نبی کائنات علیہ السلام کے صحابہ میں سے جو انہوں نے ان پر تبرہ کیا ہے، سب و شتم کی ہے، تان و تشنیع کی ہے، کوئی ان کی کتابوں میں ایسی کتاب شاید ہو کہ جو اس چیز سے خالی ہو۔ ان کے ہم نوا جو ہیں، ان کی طرف میلان رکھنے والے، ان کی کتابیں سے خالی نہیں، تو ان کی اپنی کتابوں میں کیا پھول کھلے ہوں گے، کیا گل کھلائے ہوں گے ان لوگوں نے۔ کبھی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو قریش کے دو بت قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قریش کے دو بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ کبھی نعوذ باللہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ کفر کا حکم دیا ہے، بالجبت والطاغوت، یہ طواغیت جو ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کفر کا حکم دیا ہے، کہتے ہیں جبت اور طاغوت سے مراد ابو بکر اور عمر ہے۔ بالجبت والطاغوت جو ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کفر کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ کفر کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، کہتے ہیں دونوں سے مراد ابو بکر اور عمر ہے، ولیعوذ باللہ۔ جیسا کہ الکافی جو ہے کلینی کی، اس کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356 اس پہ موجود ہے، کہتے ہیں والجبت والطاغوت فلان و فلان و فلان، تین خلفاء کا نام لے کر کہتا ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان، کہتے ہیں جبت اور طاغوت سے مراد فلاں فلاں ہے، والعبادت طاعت الناس لهم، اور ان کی عبادت سے مراد یہاں یہ ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، لوگ ان کی اطاعت کریں، یہاں یہ مراد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو، ام المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یہ حضرت عائشہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ذرا سنیے، کہتے ہیں قدیم حضرت حسین نے ان کو کہا، حضرت عائشہ کو، قدیماً ہتکتی انتی و ابو کی حجاب رسول اللہ وادخلتی بیتہ من لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربہ، کہ آپ نے پہلے ماضی کے اندر بھی آپ نے اور آپ کے باپ نے نبی کے پردے کو چاک کیا، نعوذ باللہ، اور نبی کے گھر میں اس شخص کو داخل کیا کہ نبی جس کا قرب اور اس کا ساتھ نہیں چاہتے تھے، نبی کے گھر کے اندر، نبی کے بستر پر تم نے اس شخص کو داخل کیا کہ جس کا نبی ساتھ نہیں چاہتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ ان کے بقول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے اور تمہارے باپ نے نبی کے پردے کو ماضی میں بھی چاک کیا، اور اب تم نے ایسے شخص کو نبی کے بستر پر، نبی کے گھر میں داخل کر دیا جس کو نبی پسند بھی نہیں کرتے، ولیعوذ باللہ۔ اور کبھی جو ہے وہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ انہوں نے سخت کہے، مجھے بتائیے کہ کیا حضرت حسین اتنی بڑی جرت کر سکتے ہیں؟ اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ یہ بات کر سکتے ہیں؟ ذرا آپ سوچئے صحیح کہ کس قدر ان آئمہ کے اوپر بہتان بازی کی جا رہی۔ کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ ابو بکر و عمر کو علی سے عداوت صرف اور صرف اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سے نکاح کیا، اور یہ خود نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کے نبی نے ان سے انکار کر دیا، تو ان کو اس وجہ سے ان سے عداوت ہو گئی، اور اس عداوت میں انہوں نے ان سے حق خلافت بھی غصب کر لیا، اور ہر مقام پہ ان کی مخالفت کی، نعوذ باللہ، اور ان کے متعلق جو فضائل کی آیات تھی وہ خارج کر دی قرآن کریم سے۔ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو حضرت علی سے حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے عداوت تھی ابو بکر و عمر کو، ولیعوذ باللہ۔ مجھے بتائیے اگر یہ بات تھی تو عثمان حق مہر کیوں دے رہے ہیں؟ حق مہر عثمان دے رہا ہے، اور علی، ابو بکر و عمر اس پہ فخر کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے یہ تو۔ اس کے بعد ان کے عقائد میں سے 8واں عقیدہ ہے عقیدہ بدا۔ بدا جو ہے یہ، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے مخفی ہونے کے بعد ظاہر ہونا،
اس کے مخفی ہو جانے کے بعد ظاہر ہو جانا، اس کا ظہور ہونا، مخفی ہونے کے بعد ظہور ہو جانا، اس کو کہتے ہیں بدا، یعنی وہ مخفی ہوئی پھر اچانک ظاہر ہو گئی۔ اور قرآن کریم میں اس کی مثال جو ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے 2 مقامات پہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ سامنے آیا یا سامنے آ جائے گا، ظاہر ہوگا، جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے، جس کا ان کو گمان تک بھی نہیں تھا۔ تو یہاں ظاہر ہونا ہے، اچانک کسی چیز کا سامنے آنا۔ اور اصطلاح میں اس سے مراد کسی نئی رائے کا ظاہر ہونا جو پہلے نہ ہو، جو پہلے انسان کے علم میں نہ ہو، انسان کے ذہن میں نہ ہو، اس کے بعد اس کا ظاہر ہونا، اس کو یہ بدا کا نام، عربی زبان میں اس کو بدا سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ پھر اس کے بعد کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسے ایک وقت ضرور قید میں کر دیں گے، یعنی اس کو قید میں ڈال دیں گے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ثم بدا لهم کا مطلب ان کے لیے جو ظاہر ہوا، یا مطلب پہلے نہیں تھا ان کے علم میں، بعد میں نشانیاں دیکھ کر، دلائل دیکھ کر ان کو ظاہر ہوا کہ ان کو قید میں ڈالنا چاہیے، وگرنہ یہ کوئی نہ کوئی فتنہ یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیا۔ تو یہاں بدا کا معنی ثم بدا لهم کا مطلب ظاہر ہوا، یا کئی چیزیں وہ یعنی دیکھ چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان کو قید میں ڈالنے کا۔ اب ان تمام معنی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جہالت علم سے مسبوق ہے۔ اگر ہم ان معنی پہ غور کریں تو ان تمام معنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہالت جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ مسبوق ہے علم سے۔ اگر ان معنی کا اطلاق انسان کے حق میں کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ انسان جو ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ انسان یقیناً جب دنیا میں آتا ہے تو بالکل لا علم ہوتا ہے، بالکل نا بلد ہوتا ہے، بالکل جاہل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے، علم دیتا ہے۔ الذی علم الانسان، جس نے انسان کو سکھایا۔ تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ جو ہے وہ اس بات کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس چیز کو بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا جو پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو اگر انسان کے حق میں اس کا استعمال ہو تو یہ حقیقت ہے، کوئی حرج نہیں کہ انسان کے لیے ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ایسی ایسی آراء اس کے سامنے آتی جو پہلے نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق کرنا بلا ریب کفر ہے، بلا شک یہ کفر ہے جو قائل کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، سری جہری، ہر ظاہر و باطن سے آگاہ ہے، ہر ظاہر اور باطن سے آگاہ ہے۔ وہ زمان اور مکان کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، الاول والآخر الظاہر والباطن، یعلم سر وما اخفی۔ اور اس طرح کی متعدد قرآن کریم کے اندر آیات موجود ہیں جو اس بات کی دلالت یا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سری جہری ظاہری باطنی ہر چیز کو جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، علیم ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، اور علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبریں جاننے والا ہے، علیم بما کان و بما سیکون، کہ جو کچھ تھا، جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قلم کو کہا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم کی، علم اکتب ما سیکون الی قیام الساعہ، کہ اے قلم لکھ دو جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ یہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر انسان یہ کہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے رائے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ باطل اور کفری عقائد میں سے، یہ عقیدہ باطل اور کفری عقائد میں سے ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما کان ربک نسیا، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کے سامنے کوئی رائے آتی ہے پہلے جو نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض احکامات کو منسوخ کر کے نئے احکامات لے آتا ہے، اور ناسخ و منسوخ کو تعبیر کرنا ان چیزوں سے، تو یقیناً یہ باطل نظریہ اور باطل عقیدہ ہے۔ اس وجہ سے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کے بارے میں شیعہ کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔
ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کے بارے میں شیعہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 3 ہی گروہوں میں یہ بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا گروہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور وہ کسی وقت میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے، پھر کسی نئی رائے کے ظہور کے سبب اسے ترک کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، پھر کسی نئی رائے کے ظاہر ہونے کے سبب اللہ اسے ترک کر دیتا ہے، اور ان کے نزدیک احکام میں نسخ اسی قسم میں سے۔ اور دوسرا گروہ جو کہتا ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے اس پر مطلع ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس پہ مطلع ہوتے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ پہ اس پہ نئی رائے کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن یہ ان احکامات میں اللہ تعالیٰ کو بدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، جو احکامات پر مخلوق یا لوگ مطلع نہیں ہو سکتے، جن پر وہ مطلع نہیں ہو سکتے ان پر بدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو اس عقیدے کو باطل سمجھتا ہے، یعنی رافضہ کے اندر، شیعہ کے اندر کچھ ایسے گروہ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اس عقیدے کو باطل سمجھتے ہیں، اور یہ تیسرا گروہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے اکثر فرقے اس عقیدہ بدا کے قائل ہیں، ان کے اکثر فرقے جو ہیں اس عقیدہ بدا کے قائل ہیں، اور قاعدہ اور یہ باقاعدہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اور اس کے دفاع میں باقاعدہ دلائل دیتے ہیں، جیسا کہ الکافی کو دیکھیں آپ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر جو ہے وہ 11 کے اندر باقاعدہ آپ کو اس حوالے سے چیز ملے گی، اور اسی میں ہے کہتے ہیں وان ابی عبداللہ، یہ ذرا آپ ان کے سنتے جائیں بندوں کے نام، کہتے ہیں وان ابی عبداللہ، اور ابو عبداللہ سے ہے، انہ قال، اس نے کہا، لو علم الناس ما فی القول بالبداء وبالبداء من الاجر ما فطروا عن الکلام فی، کہ اگر لوگ جان لیں کہ اس عقیدہ بدا کے اندر یا اس قول کے اندر ان کے لیے کتنا نفع ہے، کتنا اجر ہے، تو وہ یہ کلام کرتے کبھی تھکے نہ، یعنی عقیدہ بدا کے بارے میں ہمیشہ وہ کلام ہی کرتے رہے، اور اس موضوع کو موضوع بحث بناتے رہیں، کبھی وہ تھکے نہ اس موضوع پہ بات کر کے، اگر ان کو اس پہ منفعت اور اس کے اجر اور اس کے یعنی ان چیزوں کا پتہ چل جائے، تو اصل میں یہ انہوں نے کیا کیوں ہے؟ نعوذ باللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی وحی، اور اس کے بعد نعوذ باللہ وہ وحی کرنی تھی جبریل کی طرف، علی کی طرف، اور وہی پھر جو ہے وہ نبی السلام کی طرف کر دی، اور اس طرح کے جو باطل ان کے عقائد ہیں، اس وجہ سے عقیدہ بدا جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ لیا، اور بعد جو بلا وجہ بغیر کوئی اس میں کیوں اس کو اختیار کیا گیا اس کا ان کو بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ جو ابو مختار بن ابی عبید الثقفی جو تھا، جس کا ہم نے پیچھے ذکر پڑھا، اصل میں اسی نے عقیدہ یہ ایجاد کیا تھا، اسی سے نقل کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ اصل میں عقیدہ اس نے ایجاد کیوں کیا تھا۔ تو وہ قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں، جن آیات کے اندر آتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ کسی کو جو ہے وہ آنے نہیں دیا جاتا، اور اس نے چونکہ وہ حضرت علی کے بارے میں عقیدہ رجعت اور ائمہ کے بارے میں عقیدہ رجعت جو ہے وہ ایجاد کیا ہے، تو لہٰذا ان سب چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے عقیدہ بدا جو ہے اس کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ باطل فرقوں کے اندر جتنے بھی باطل نظریات اور عقائد ہیں عموماً وہ ماخوذ ہیں گزشتہ امتوں سے، جیسا کہ یہود و نصارہ ہیں، تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ یہود کی طرف سے ایجاد کرتا ہے، جیسے ہم نے یہود کا تعارف پڑھا تھا۔ لہذا کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس قول کی منفعت یا اجر کا علم ہو جائے تو اس میں کلام کرنے سے کبھی نہ تھکے۔ اس عقیدے کا موجد مختار بن نبی عبید الثقفی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل اور کفری عقائد میں سے ایک ہے جسے یہود نے ایجاد کیا۔ نسخ اور جو ہے وہ نسخ اور اس باطل عقیدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، نسخ اور اس باطل عقیدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم نے کہا کہ رافض ان کے ہاں، شیعہ کے ہاں اور اہل سنہ کے ہاں نسخ جو ہے وہ اس میں فرق ہے، ان کے ہاں عقیدہ بدا اور ہمارے ہاں کی نسخ جو ہے اس میں فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا یا بدل دینا، تبدیل کرنا، ازالہ کر دینا، کسی چیز کا ازالہ کرنا یا بدل دینا، یعنی یا تو سرے سے اس کو ختم کر دینا یا اس کی جگہ یا اسی کو بدل کر کچھ اس کے اندر تبدیلی کر کے تخفیف وغیرہ یا کوئی رخصت رکھ دینا یا اس کی جگہ کو دوسرا حکم لا کے رکھ دینا۔ عربی زبان میں نسخ کا معنی ہوتا ہے ازالہ یا جو ہے وہ تبدیل کرنا، ازالہ یا تبدیل کرنا، لیکن اصطلاح میں کیا ہے کہ کسی ما بعد والے شرعی حکم کے ساتھ ما قبل والے حکم کو یا تو ختم کر دینا یا اسے بدل دینا، یا ختم کر دینا یا اسے بدل دینا۔ اب یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پہ شریعت اتاری ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس میں اختیار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ جس کو چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے منسوخ کرے۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ اس بارے میں
मुतअद्दिद आयात और अहादीस जो हैं वो मौजूद है, और इसमें अल्लाह ताला की खास हिकमतें हैं, वो हमें मालूम हो या ना हो। इसमें हिकमतों में से ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर तखफीफ करने का इरादा रखता है। अल्लाह ताला ने कोई हुक्म जारी किया, उसके अंदर मुश्किल की वजह से अल्लाह ने तखफीफ रख दी। और इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो उनके अकीदे और एक अल्लाह ताला जो है वो उनके ईमान का इम्तिहान लेना चाहता है। इसी तरह कुछ आयात ऐसी थी जो कि मखसूस वाक़यात और मखसूस लोगों के बारे में थी, जब उनकी ज़रूरत ना रही तो अल्लाह ताला ने उनको मनसूख कर दिया। और इसके अलावा बेशुमार हिकमतें हैं जिनसे ये जाहिल लोग जो हैं वो वाकिफ नहीं है। बस औकात हुक्म सख्त होता है, उसके अंदर नरमी पैदा करने के लिए एक नया हुक्म आ जाता है, तखफीफ पैदा करने के लिए, या उसको तब्दील करके उससे आसान हुक्म ले आते हैं। जैसा कि इद्दत का मसला है, जिस औरत का शौहर फौत हो जाए, पहले 1 साल उसकी इद्दत थी, उसके बाद 4 महीने 10 दिन कर दी गई। 1 साल के लिए मुशक्कत थी। तो यकीनन इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है, और मखसूस हिकमतों की बुनियाद पर अल्लाह ताला अपने पहले वाले अहकामात में से बाज को मनसूख करके उसका नासिख नाजिल करके जो है, जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने कब्रिस्तान की ज़ियारत के मसले को पहले मनसूख किया, फिर उसको जायज़ करार दे दिया, और उसकी हिकमत अल्लाह के नबी ने बता दी। जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुंतु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो ज़ियारत से मना किया था, क्योंकि अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे और अभी ईमान उस कदर मजबूत नहीं था, इस वजह से आपने मना कर दिया। तो जब उनके ईमान पुख्ता हो गए तो अब जरूरत थी आखिरत की याद दहानी की, और आखिरत को याद करने की, कब्र को याद करने की। तो आपने फरमाया कि फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो, क्योंकि इससे जो है वो आखिरत की याद आती है, क्योंकि इससे जो है वो आखिरत की याद आती है। तो इससे पता चलता है कि जो नस्ख है, जो असल नस्ख है, उसका मफहूम और है, और इनके यहाँ उसका मफहूम जो है वो और है। और इसकी तफसील हम पहले भी कई मुतादिद मुकामात पे पढ़ चुके हैं, दोबारा इसको मजीद तफसील के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आखिरी मौजू पढ़ते हैं और इसके साथ हम क्लास खत्म करते हैं। आखिरी जो हमारा मौजू है और वो है शिया का हुक्म क्या है, यानी क्या इनकी तकफीर जायज़ है नहीं है, और यानी किताब और सुन्नत की रोशनी से हम इनको क्या हम समझ सकते हैं। तो इसमें इस मसले में तफसील है जिसको हम इन अज्जा में जिक्र करेंगे। हम कहेंगे सवाए शिय्यत के दावे के ये तमाम एक मनहज पर नहीं, यानी शिय्यत के दावे के अंदर तो ये एक है, आले बैत की मोहब्बत और उनसे उनसे ताल्लुक और वला के मसले के अंदर तो ये बराबर हैं, इस दावे के अंदर शरीक हैं, लेकिन अकायद के अंदर ये सारे बराबर नहीं। और हमने ये तफसील सारी पढ़ी। इस वजह से जब अकायद के अंदर ये एक मनज पर नहीं, एक तरीके पर नहीं, तो फिर हम इन पर हुक्म भी एक तरह का नहीं लगा सकते। बल्कि इनके अंदर हमने पढ़ा बाज गाली हैं, अहले गुलूब हैं, बहुत ज्यादा गुलूब करने वाले हर चीज के अंदर, और बाज जो है वो गाली नहीं है, उनके अंदर एक हद तक जो है वो इतदाल मौजूद है। लिहाजा जो गाली हैं, जिनके कुफरिया अकायद हैं, जिनके बारे हमने तफसील पढ़ी, यकीनन वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। लेकिन जो गाली नहीं है वो बाज अहले बिदत हैं, फिस्को फजूर वाले हम उनको कह सकते हैं, अहले बिदत फिस्को फजूर के करीब हैं। तकफीर मुअय्यन में तसब्बुत और शुरूत को मौज़े खातिर रखा जाए, यानी इनमें से किसी खास का नाम लेकर तकफीर करना ये जायज़ नहीं है जब तक वो शुरूत जो है वो ना पाई जाए। जो उलमा ने तकफीर मुअय्यन की शुरूत जो है वो बयान की हैं, उसके बगैर किसी की तकफीर करना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि सलफ सालेहीन के मनहज से निकलने वाला किसी भी ग्रोह की तरफ निस्बत करने वाला हर शख्स काफिर नहीं होता। ये बात ज़हन में रखें, जितने गुमराह फिरके हैं उनमें से किसी भी ग्रोह की तरफ निस्बत रखने वाला हर बंदा, वो हम उसकी तकफीर नहीं कर सकते। यानी हम एक हुक्म सब पे लगा दें, ये सही नहीं। हम ये कह सकते हैं कि फलां ग्रोह या फलां जमात के अकायद कुफरिया हैं, उनमें से ये हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो भी उनकी तरफ निस्बत करता है वो काफिर है। ये फर्क है दोनों चीजों में। लिहाजा मुअय्यन तकफीर, नाम लेकर तकफीर करने में शुरूत को मद्देनजर रखा जाएगा, और वो शुरूत हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो क्या क्या है, उनको यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। जो तकफीर का मुस्तहिक है इन शुरूत के मद्देनजर उसी पर हुक्म लगाया जाएगा, और यह अहले इल्म का काम, और यह अहले इल्म का काम है। हर बंदा नहीं बैठ जाएगा कि फलां भी काफिर है, फलां भी काफिर है, फलां भी काफिर है, ये दुरुस्त नहीं है। तसब्बुर और तहकीक का माना ये हरगिज नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी को गुमराह ना कहें, हम किसी को भटका हुआ ना कहें, हम किसी को जो है वो अल्फाज ना दें जो अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला ने दिए हैं। यानी हम किसी को बिदती ना कहें, हम किसी को गुमराह ना कहें, या हम किसी को, ये इसका हरगिज मतलब नहीं। बल्कि जो अहले बिदत के बारे में अहले बिदत उनको कहा गया है और गुमराही कहा गया बिदत को, हम गुमराही कहेंगे। तो क्योंकि आम और खास में फर्क,
عام اور خاص میں فرق ہے، ان کو برابر کر دینا یہ درست نہیں۔ ان میں سے جن گروہوں کی تکفیر ہو سکتی ہے وہ مندرجہ ذیل، مندرجہ ذیل عقائد کے حامل ہونے چاہیے، یعنی جن کی تکفیر ہو سکتی ہے، عمومی، خاص نہیں ہم بات کر رہے، تکفیر معین کی بات نہیں کر رہے، ہم عمومی تکفیر کی بات کر رہے ہیں، جن گروہوں کی ہو سکتی ہے ان میں اگر یہی عقائد ہے نا تو پھر وہ کفریہ ہے۔ مثلا قرآن کریم کی تحریف کا عقیدہ رکھنا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، جس کی مثالیں ہم نے پڑھی، ائمہ کی شان میں غلو کرنا اور انہیں انبیاء اور رسول سے افضل سمجھنا، بعض صحابہ کرام کی شان میں غلو کرنا، بعض صحابہ کرام کی عداوت میں، بعض صحابہ کرام کی عداوت میں، اور عداوت میں غلو کرنا، اور ان میں سے مشہود لہم بالجنہ، یعنی جن کی جنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، ان کی تکفیر کرنا، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان بازی کرنا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کیا، اور اللہ نے سورہ آیات کی 10 سے زائد آیات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ تو گویا کہ جن صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی نام لے کر جنت کی بشارت دی گئی ہے اور عمومی طور پہ ان کی بشارت دی گئی ہے، اور وہ کبار صحابہ اکرام میں سے ہیں، اور جن کی پاک دامنی اور برات کا اس الزام سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، ان کے اوپر وہی الزام لگانا یا ان کی تکفیر کرنا جن کی جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگانا یقیناً یہ کفر ہے، اور یہ حقیقت میں انکار ہے قرآن اور حدیث کا، یہ حقیقت میں انکار ہے قرآن اور حدیث کا اور ان فضائل کا جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ بدا کا عقیدہ رکھنا، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے آخری، یہ عقیدہ بھی چونکہ ہم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف چونکہ جہالت کی نسبت ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بھول کی نسبت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما کان ربک نسیا، لہذا یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اگر کسی جماعت کے اندر یہ ہے تو ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بے عینی ہی نام لے کر کہنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ کافر ہے، یہ جائز نہیں ہے جب تک جو ہے وہ اس کے لیے شروط جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ ائمہ کی صفات الہیہ سے موصوف ہونے کا عقیدہ رکھنا، ائمہ کے صفات الہیہ سے موصوف ہونے کا عقیدہ رکھنا کہ ان کے اندر صفات الہیہ پائی جاتی ہیں، یعنی وہ خاص اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں، اور وہ چیزیں ہم تفصیل کے ساتھ ساری پڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ چیزیں ہیں، اور بھی چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں، لیکن عمومی جو چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، ان کے پیش نظر اگر کوئی فرقہ جو ہے ان چیزوں کا حامل ہے تو اس کی جو ہے وہ تکفیر کی جا سکتی ہے، لیکن وہ تکفیر بھی علماء کا کام ہے، علماء کریں گے، باقی نام لے کر کسی کی تکفیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، الا کہ اس کی شروط اور ان کا تثبت اور ان کی تحقیق ہو۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔